جب عقبہ کو پیدا کیا جو 10واں حصہ تھا اس میں 9 حصے پھر آخرت کی طرف ہو گئے، جنت دوزخ کے لالچ میں ہو گئے، اور ایک حصہ صرف کہنے لگا نہ ہم جنت کو دیکھتے ہیں نہ دوزخ کو دیکھتے ہیں، مالک ہم تو تجھے دیکھتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے بلاؤں کو پیدا کیا، آزمائش اور امتحانوں کو پیدا کیا، تو 10ویں حصے کے اس 10ویں حصے میں پھر 9 حصے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ ایک حصہ ایسا تھا جس نے گردن جھکا کے کہا زمین و آسمان کی بلائیں بنا کے ہمارے گلے کا توق بنا دے، تیرے راستے سے نہیں ہٹیں گے۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں وہ منظر رقم ہونے والا ہے۔ ایک قربانی منا میں ہوئی تھی، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل۔ وہاں دمبا آ گیا، آگے 100 اونٹ آ گئے، اور آج اللہ اکبر حضرت امام حسین کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں 22,000 کے لشکر کے سامنے کھڑے۔ کہا لوگو میرا حق پہچانو، میرے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگو، مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کہا لوگو جلدی نہ کرو، میرے حق کو پہچانو، اس وقت روئے زمین پر کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود نہیں ہے، لوگو میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور میرے خون سے اپنے آپ کو ابدی بدبختیوں کا شکار نہ کرنا۔ بلکہ آپ نے نام لے لے کے فرمایا کہ اے زید بن حارث، اے ابن دبی، اے ابن جبیر، اے فلاں فلاں، نام لے کر کہا تم نے خود ہی خط لکھے تھے۔ انہوں نے کہا ہم خط نہیں لکھے۔ آپ نے وہ چمڑے کا تھیلا تھا اس کو الٹ دیا، کہا یہ تمہارے خط ہیں اور آج تم مکر گئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ سیدھی بات ہے، یا تو بیعت کرو اور یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت امام حسین نے کہا کیسی بات کرتے ہو، اگر میں نے بیعت کرنی ہوتی تو مدینہ کیوں چھوڑتا، اس جائے پناہ کو کیوں چھوڑتا۔ دولت کی تجوریاں کھول دی گئیں، پیشکشیں کی گئیں۔ حضرت امام حسین فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، جس سے صرف حق ہی قبول ہو، یہی جس کا اصل اصول ہو، جو نہ بک سکے جو نہ جھک سکے، اسے کربلائیں ہی راز ہیں۔ پھر جبر کی آندھی چلی، ایک ایک کر کے جانثار راہ خدا میں قربان ہوتا گیا۔ پھر خاندان نبوت کی باری آئی۔ حضرت علی اکبر حضرت امام حسین کے جوان سال بیٹے راہ خدا میں جان پیش کرتے ہیں، بھتیجے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان قربان کرتے ہیں، حضرت عباس کے قلم ہوتے ہیں بازو، جو خود جا سکتے تھے وہ خود قربانی پیش کرتے ہیں، اور صاحبو اب یارہ نہیں، جو خود جا نہیں سکتے تھے آپ خود ہاتھوں پہ اٹھا کے فرات کے کنارے پہ لے جاتے ہیں۔ کہا جو آ سکتے تھے وہ تو قدموں پہ چل کے آ گئے، اور جو قدموں پہ نہیں چل سکتے تھے میں انہیں اٹھا کے لے آیا ہوں۔ پھر ایک 2 شاخہ تیر حلق اصغر میں پیوست ہوتا ہے، خون چلو میں دے کر آسمان کی طرف اچھالتے ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا ھذا القربان، میرے مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما لے۔ یہ کام آسان نہیں ہے، جگر پارا ہاتھوں میں تڑپ کے ٹھنڈا ہو جائے، اور پھر بھی صبر کا مظاہرہ کیا جائے اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے، ایک ایک کو رخصت کر رہے تھے شہادت کا دولہا بنا کر، لیکن اب امام حسین کو رخصت کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان کربلا کی طرف پھیڑ لگائی۔ خیمے کے اندر جو خواتین تھی وہ جانتی تھی جو اس راستے گیا پھر پلٹ کے نہیں آیا، اس کی لاش حضرت امام اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لائے ہیں۔ اب اس حسین ابن علی کی لاش کون اٹھائے گا؟ کہا سب نے کہ حسین نہ چاہیے، کہا میں نانے کے دین کے لیے جا رہا ہوں۔ میدان عمل میں گئے، تیغ براں چمکی، لوگوں کے سر کاٹ رہی ہے، آواز آ رہی ہے یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے۔ حسین ابن علی نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر وہ عظیمت کی داستان رقم کی، اور پھر بوچھاڑ تیروں کی، ایک تنہا سید زادہ اور ہزاروں تیر چاروں سمت سے ان کے اوپر برسنے لگے۔ کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا۔ جب حضرت امام حسین گھوڑے کی زین سے نیچے اترے
تو اس وقت آپ کے بدن پر 33 زخم تلواروں کے تھے، 34 نیزے کے انیاں آپ کے جسم کے اندر کھبی ہوئی تھی، اور محتاط روایات کے مطابق جب بعد میں آپ کا پیراہن اتارا گیا تو اس کے اندر 113 سوراخ تیروں کے نکلے، اور وہ تیر جسم میں پیوست تھے، اور جب گھوڑے کی زین سے فرشے زمین پر گرے لگا جس طرح ریحل سے قرآن گر گیا ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گھوڑے کی زین سے فرشے زمین پر گرے تو وہ جو تیر جسم میں کھبے تھے وہ اور پیوست ہو گئے، خون مشکبو ریت کے ذروں پہ بہنے لگا، گویا اسلام کا دل دھرتی کے اوپر ہے، کائنات راشے میں آ گئی، کربلا کی دھرتی کا کلیجہ کانپ رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ کو حضور نے کربلا کی مٹی دی، کہا جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ مدینے کے اندر خواب دیکھتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام داڑھی مبارک کے اندر گرد مبارک پڑی ہوئی ہے اور بال الجھے ہوئے ہیں، گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی کہ کیا ماجرا ہے، اور جلدی سے اس شیشی کو دیکھا تو وہ شیشی کا جو مٹی رکھی ہوئی تھی وہ خون بن گیا تھا، اور آپ نے کہا اہل مدینہ سن لو، حضرت امام شہید کر دیے گئے ہیں۔ ادھر امام حسین خون اور خاک کے اندر تڑپ رہے ہیں، اور آپ کے جسم نازک پر برچھیوں، تیغوں اور تلواروں کے ساتھ جو ہے وہ لوگ وار کر رہے ہیں۔ سنان بن انس نخی آگے بڑھا لیکن سر کاٹنے کی ہمت نہ پڑی، اس نے نیزہ مارا اور آپ کے گلے کے قریب وہ نیزہ پار کر گیا اور خون کا فوارہ پھوٹا۔ زرع بن شریک نے آپ کی پیشانی پہ نیزہ مارا، آپ گھبرا کے گرے، اٹھے اور پھر گر گئے، اور پھر آپ نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی، اپنا خون جو تھا وہ چہرے پہ مل لیا۔ حسین نے سرخ رنگ کے خون کا جو خضاب تھا وہ اپنے داڑھی پہ لگا لیا کہ کل میں اپنے نانا کو یہ رنگت بھی دکھاؤں گا۔ حرم کی وہ داستان جو منا سے شروع ہوئی تھی آج اس کی تکمیل ہو رہی ہے، وہ غریب اور سادہ اور رنگین داستان حضرت امام حسین رقم کر رہے ہیں۔ خون سے داڑھی رنگ گئی، اور آپ کے ماتھے کے اوپر زرع بن شریک نے وہ جو نیزہ مارا تھا اس سے آپ سنبھل نہ سکے، اٹھ کے پھر نیچے گرے، پیشانی کو سجدے میں رکھا، اور سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں آخری لفظ جو میرے امام کی زبان سے نکلے دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کر لو اور دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کے بندے حضرت خلیل نے دعا مانگی تھی، اے میرے مالک، اے میرے مالک، میں اس جگہ تے اپنی ذریت اولاد کو چھوڑ کے آباد کر کے جا رہا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ وہ نماز کو قائم رکھیں۔ آج اس دعا کی تکمیل کا منظر لوگوں کے سامنے ہے کہ 113 تیر جسم میں کھبے، 34 تلواروں کے گھاؤ، اور وہ بھی راوی کہتے ہیں کہ ایک ایک گھاؤ میں کتنی کتنی تلواروں کے زخم تھے، اور نیزے کی انیاں جسم میں کھبی ہوئی تھی، آپ کے کلیجے کے اندر نیزے کی انی کو توڑ دیا گیا تھا۔ اس موقع پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو سنبھال کے پیشانی کو ریت کے اوپر رکھا، اور اللہ کی بارگاہ میں آخری لفظ حضرت امام حسین کے لبوں پہ جو مچلے، خون نکل رہا تھا، اور خولی بن یزید آگے بڑھ کے سر انور کو جدا کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ سنان بن انس آگے بڑھا لیکن کپ کپا کے پیچھے ہو گیا، خولی بن یزید آگے بڑھا، وہ بھی پیچھے ہو گیا، پھر شمر آیا اور شمر آپ کے جسم نازک کے اوپر بیٹھ گیا۔ حضرت امام حسین نے جب دیکھا تو اس کے بدن کے اوپر برس کے پھل پیری کے نشان تھے، تو حضرت امام حسین کی زبان سے نکلا صدق اللہ و صدق رسول اللہ، میرے آقا میرے اللہ نے سچ کہا۔ اس نے کہا کیا سچ کہا؟ کہا ایک دن میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا تو حضور نے فرمایا تھا میں دیکھ رہا ہوں ایک چتکبرا کتا میری اولاد کے خون میں منہ مار رہا ہے، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کریم کا وہ فرمان جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ وہ غصے میں آیا، امام جلدی اپنی پیشانی سجدے میں رکھی اور اللہ کی بارگاہ میں امام کے آخری لفظ تھے اللہم رضن بقضائک وصبرن علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ مالک، بھائی، بیٹے، بھتیجے، بھانجے، جانثار
آیان و انصار سب کچھ لٹا کے، عباس کے بازو کٹا کے، جو جا سکتے تھے انہیں بھیج کے، جو جا نہیں سکتے تھے خود اٹھا کے لے جا کر کے، عباس کے بازو قلم کروا کے، یہ خیمے کے اندر بچیاں یتیم ہو گئی ہیں، سہاگ اجڑ گئے ہیں، میرے مالک سب کچھ لٹا کے نبی کا گھر اجڑ گیا، ایک ایک پتی گر گئی، جن کو بلایا گیا تھا آج ان کی میزبانی تیروں تلواروں اور نیزوں سے ہوئی، لیکن مالک تو دیکھا میری زبان پہ ہائے نہیں آئی، میں نے اف تک نہیں کی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے یہ دل لگی نہیں، یہ محبت ہے، یہاں لوگ مصلوب بھی ہوتے ہیں، یہاں لوگ سولی بھی چڑھتے ہیں، حکم ہوتا ہے خبردار اگر آہ بھی کی تو صابروں سے نام کاٹ دوں گا، کہا مالک اللہم رضان بے قضائے کا، جو تقدیر تھی میں اس پہ راضی ہو گیا، وصبرن علی بلائے کا، مالک تو نے دیکھا میں نے صبر بھی کیا، تسلیماً لامرے کا، مجھے مالک اعتراض بھی کوئی نہیں، جو تیرا حکم تھا میں نے اس کو تسلیم بھی کر لیا، سبحان ربی الاعلی، مالک تو بڑا ہے، تو بڑا ہے، حسین سب کچھ لٹا کے، بچے کٹا کے، بازو کٹا کے، گھر اجاڑ کے، مالک تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، اور اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی تیرے پہ راضی ہے، میرے مالک تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا ہے؟ تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آواز آئی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، میرے ساتھ مل کے کہہ دو، اے حسین ابن علی تم پر سلام، اے حسین ابن علی تم پر سلام، یہی وقت تھا جب خاندان نبوت لٹ رہا تھا، دوپہر کا وہی سما، وہی لمحے، ان ہواؤں کو ہاتھ جوڑ کے کہو ہمارا سلام کربلا والے آقا کے حضور پہنچا دے، اور عرض کرو اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ ہم واہ حسین والے ہیں، آ حسین والے نہیں ہیں، واہ حسین تیری عظمتوں کو سلام، کو ہمالیہ کا کلیجہ بھی پھٹ جاتا، شک ہو جاتا، لیکن اتنے زخم کلیجے پر جوان بیٹے کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے لانا کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ حضرت امام حسین نے جبر کے خلاف کھڑے ہو کر قیامت تک کے لیے راہ عمل چھوڑا۔ حضرت اقبال خراج پیش کرتے ہیں، آ امام عاشقاں پورے بطول، سروے آزاد دبستان رسول، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانائے ذبح عظیم آیت بسر، سرخ رو عشق غیور از خونہو، شوخی این مصرہ از مضمونہو، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خونہو چمن ایجاد کرد۔ اقبال کہتا ہے کہ عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخی اور بانکپن ہے وہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے۔ قیامت تک کے لیے جبر کے خلاف جتنی بھی قومیں اٹھیں گی اور جتنے بھی لوگ میدان عمل میں آئیں گے، میں ہر سال کہا کرتا ہوں کہ سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا۔ مہاتما گاندھی نے جب اپنی قوم کو کہا برطانوی سامراج کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اور قوم سے خطاب کرتے ہوئے مہاتما گاندھی ہندو نے کہا کہ تم کہو گے وہ حکومت جس کی سلطنت میں سورج طلوع اور غروب بھی ہوتا ہے، اس سے ٹکرانا حماقت ہے، خودکشی کرنے کے مترادف ہے، لیکن اس کے باوجود میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس سامراج کے خلاف کھڑے ہو جاؤ؟ مہاتما گاندھی نے کہا تھا اس لیے کہ میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر ظلم اور جبر کی ہوائیں چل رہی ہیں، اور اس وقت امت مسلمہ کو کردار حسین ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نام حسین ابن علی کا لیں اور کرتوتیں اور لچھن سارے یزید والے ہوں تو یہ لفظ لفظ، حرف حرف اور قدم قدم حضرت امام حمام سے منافقت ہے۔ آؤ اگر میں نام حسین لیتا ہوں تو گھر بھی اجڑ جائے، حق کا پرچم کبھی نہ گرنے دوں۔ میں اور آپ اس عزم کے ساتھ میدان عمل میں اتریں۔ ادارت المصطفیٰ
کسی تنظیم کا نام نہیں، یہ ایک فکر کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے، ایک مشن اور ایک انقلاب کا نام ہے، یہ روحوں میں ہلچل پیدا کرنے کے جذبوں کا نام ہے، یہ مصطفیٰ کریم کے در پہ سلامی دینے کا نام ہے، یہ اپنا سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت پہ قربان کر دینے کا نام ہے۔ آؤ ادارت المصطفیٰ کے پلیٹ فارم پہ آپ میدان عمل پہ نکلیں۔ حضرت امام حسین نے اسلام کے گرتے ہوئے پرچم کو تھام لیا اور جبر کی آندھیوں کے مقابلے کے اندر بھی اس پرچم کو خم نہیں ہونے دیا۔ آج میں اور آپ ان کا مشن، ان کی فکر لے کر میدان عمل میں نکل آئیں، قرآن کا پھریرا بنا کر، قرآن کا پرچم ہی سینوں میں تھام کر، اہل بیت کی محبت اپنے سینوں میں لے کر میدان عمل میں نکلیں اور قرآن کی دعوت گھر گھر دیں۔ اور اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کے دم لینا، آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کے دم لینا۔ اب یہ اٹھنے والے قدم آگے بڑھتے رہیں، یہ درس قرآن کا جو قافلہ ملک کے طول و عرض کے اندر روا دوا ہے، اس میں ایک جوش پیدا ہو جائے اور اس کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے۔ کوئی گھر ایسا نہ رہے، کوئی بستی ایسی نہ رہے، کوئی کان ایسا نہ رہے جس کان تک قرآن کا نغمہ نہ پہنچنے پائے۔ ادارت المصطفیٰ کے جوان سال مبلغ گلی گلی کوچے کوچے پھیل جائیں، اور جو داعی ہیں، دعوت دینے والے ہیں، اگر وہ خود پیغام پہنچا سکتے ہیں تو اسحد بلال عند اللہ اشہد، بلال کی اسحد بھی اللہ کو قبول ہے۔ وہ ٹوٹے پھوٹے لفظ لے کر میدان عمل میں نکل آئیں، ورنہ وہ سیڈیز لے لیں، وہ اور کتب لے لیں، وہ دین کا نعرہ لے لیں، وہ پیغام حق لے لیں، اور گلی گلی کوچا کوچا اسوہ شبیری اور نام حسین کی دہائی دیتے چلے جائیں۔